ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہنے کے لیے فرمایا ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو، خامی مت دیکھو۔ فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں اپنا نقص عکس نظر آ رہا ہے۔ عکس آئینے کے اندر آدمی دیکھتے ہیں نا، اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو، خامیاں مت۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکسر اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، کجی سے، خامی سے پاک اور صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، وہ جو کرے نیکی ہی نیکی ہے، انبیاء علیہ السلام۔ اور صحابہ اکرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے۔ باقی کون بچا ہے؟ میں اور آپ بچے۔ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کی اولاد تو گنہگار ہے، خطاوار ہے، لیکن آگے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ کسی کی خامی پتہ بھی چل جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے چھپاؤ، اس کو ظاہر مت کرو، اس کی تشہیر مت کرو۔ فرمایا جو پردہ دری کرتا ہے، عیب کھولتا ہے، عیب اچھالتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی پردہ دری کر لیتے ہیں، عیب اچھال لیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ پردہ پوشی کرو، چھپاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، ان کی ایک عادت تھی، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے رات کے وقت، حالات معلوم کرنے کے لیے۔ اپنے دوست عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، ایک مکان میں سے عجیب قسم کی آواز آئی۔ امیر المومنین مزاج میں بھی جلال تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا، اور اس وقت جو دیواریں ہوتی تھیں وہ بہت بڑی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی دیوار پھیلا دی، اور گھر میں گئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک شراب کا پیالہ بھی سامنے رکھا۔ امیر میری رعایا کے اندر، میری خلافت میں، اتنا زور کا ڈانٹا اس کو۔ وہ شخص بہرحال ایمان والا تھا، اس کا ٹھہر جائے، میں تو ایک غلطی کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ نے کتنی غلطیاں کی۔ حکم ہے اللہ کا دروازے کے راستے سے گھر میں داخل ہو، آپ تو دیوار فلاد کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے آتے کے ساتھ ہی پہلے سلام کرو، آتے تو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ حکم ہے اللہ کا ولا تجسسو، تجسس مت کرو، ٹو مت لگاؤ، آپ تو میری ٹو میں تھے۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی چادر کا کونا منہ میں ڈالا، زور سے چیخ نکالی، میں نے اتنی غلطیاں کر لی، اور منہ میں کپڑا اس لیے ڈال دیا چادر کا، میرے دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ سن نہ لے، اور خاموشی سے باہر آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، خاموشی سے چل گئی۔ کچھ دن گزرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس، وہی بوڑھا شخص آ گیا، بیٹھا ہوا ہے، خاموشی سے نظریں ٹکرائیں،
یہ شخص ڈر کر کانپنے لگا، اب کیا ہوگا؟ مجلس ختم ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پاس بلایا، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ قریب آ گیا، کان قریب کرو۔ اس نے کان بھی قریب کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اس رات کا واقعہ صرف میرے اور تمہارے درمیان میں، اور اللہ جانتے اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، امیر المومنین آپ بھی کان قریب کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا کان قریب کیا، فرمایا اس دن کے بعد منہ نہیں لگایا، توبہ کر لی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، یہ تبلیغ کا کام خوبیوں کا لین دین ہے، خامیاں نہیں دیکھنی اسے، برائیاں نہیں دیکھنی، خوبیاں دیکھیں۔ ہیں خامیاں ہمارے اندر، سب کے اندر ہے۔ تعلیمات یہ ہے، اگر کوئی خامی نظر آئے، کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ کرتا رہا، یہ تو مجھے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ خامیاں نہیں، ایک مسلمان، اس کی حرمت، اس کی عظمت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے، اے بیت اللہ، تمہاری حرمت، تمہاری عظمت سے میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری حرمت اور عظمت کیا ہے، لیکن یہ بتا دو ایک مسلمان، اس کی حرمت، اس کی عظمت ان سے عظیم تر ہے۔ بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے، اللہ کے غضب اور جوش میں اتنا جوش نہیں آتا غصے میں، جتنا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنے سے اللہ کے غضب میں جوش آتا ہے۔